السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں اس چینل کے توسل سے، یہ میری پہلی ویڈیو ہے، اس چینل کا نام ہے جان ریئیکٹس۔ جو میرے پرانے ویورز ہیں وہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے، اور جو نئے ویورز ہیں وہ بھی سبسکرائب کریں۔ آج کل ایک ویڈیو بہت ہی وائرل ہے، لال بچیا کی قربانی، ٹھیک ہے۔ آج میں اس پہ ریئیکشن دوں گا کہ یہ اسرائیل کیا کرنے والا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اسلام میں اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ لال بچیا قربانی کرنے کے بعد کیا ہونے کا امکان ہے۔ ویڈیو مشاہدہ کیجیے۔ سرخ بچیا کی قربانی، مسجد اقصی کی شہادت اور دجال کی آمد، حقیقت کیا ہے؟ آپ نے سوشل میڈیا پر اسرائیل میں سرخ بچیا کی قربانی کے بارے میں قیاس آرائیاں سنی ہوں گی، جس میں خفیہ مقامات پر مویشیوں کی موجودگی اور ٹیمپل ماؤنٹ کے قریب خفیہ قربانیوں کا تذکرہ ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب خدا نخواستہ مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے گا، دجال کا ظہور ہوگا اور قیامت قریب آ گئی ہے۔ ان باتوں میں کتنی حقیقت ہے، آئیے جانتے ہیں۔ جن سرخ گایوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ 5 ریڈ اینگز گائے ہیں، جو ستمبر 2022 میں ایک عیسائی وزارت بونے اسرائیل اور یروشلم میں قائم دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے درمیان مشترکہ کوشش کے ذریعے درآمد کی گئی تھیں۔ جب ہم نے تحقیق کی تو اسرائیل کے اخبار یروشلم پوسٹ کی 20 ستمبر 2022 کی یہ خبر ہمارے سامنے آ گئی، جس سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ ان سرخ گایوں کے متعلق باتیں صرف قیاس آرائیاں نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اس خبر میں سرخ گایوں کے متعلق یہودیوں کے نقطہ نظر کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کے تحت دنیا پر صہیونیوں کی حکومت کا تصور اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہیکل سلیمانی کو اثر نو تعمیر نہیں کر لیا جاتا۔ صہیونیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک ان کا مسیحا یعنی دجال دنیا میں نہیں آئے گا۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تیسری تعمیر ہوگی جو صہیونیوں کے نزدیک آخری ہے۔ ہیکل سلیمانی کی اثر نو تعمیر کے لیے ماڈل بھی تیار ہے، جو ماہرین آثار قدیمہ کی مدد سے تیار کیا گیا ہے، اور انسانی اور مالی وسائل بھی میسر ہیں۔ تاہم اس کی تعمیر میں 2 مشکلات موجود تھیں جس کی وجہ سے یہ اب تک ممکن نہ ہو سکا۔ پہلی یہ کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے صہیونیوں کو گناہوں سے پاک کرنے والی قربانی کی شرط ہے، جس کے لیے قدیم یہودی روایات کے مطابق قربانی کے لیے ایک ایسی سرخ بچیا درکار ہے جس کا ایک بال بھی کسی اور رنگ حتیٰ کہ برا بھی نہ ہو۔ بہت عرصے سے صہیونی یہ اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے، جگہ جگہ ایسے جانوروں کو ڈھونڈ رہے تھے کہ جو سرخ بھی ہوں اور اتنے سرخ ہوں کہ ان کے کھر بھی ساتھ سرخ ہوں، اور یہ کہ ان کی ایج بھی ایسے میچ کر رہی ہو کہ قربانی کے وقت وہ 3 سال کے ہوں۔ بالآخر یہ بچڑے ان کو مل گئے ٹیکسس، امریکہ سے، اپیرنٹلی مڈل ایسٹ سے نہیں، کسی اور جگہ سے نہیں، بلکہ ٹیکسس سے یہ ان کو مل گئے۔ وہاں پہ پابندی ہے کہ آپ لائف سٹاک کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، تو پھر بڑے طریقے سے ان کو پیٹس یعنی کہ پالتو جانوروں کے طور پہ کلاسیفائی کیا گیا اور وہاں سے ان کو ایکسپورٹ کیا گیا اسرائیل میں، جو کہ ویسٹ بینک یعنی کہ مغربی کنارے کے کسی ان ناؤن انڈسکلوزڈ لوکیشن پہ وہ موجود ہیں۔ اور کیلکولیٹ کی جائے ان کی ایج تو یہ تقریباً اپریل 2024 کا ٹائم بنتا ہے کہ موسٹ پروبیبلی ان کو سیکریفائز کیا جائے گا۔ دوسری، ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا مقام ہے۔ صہیونیوں کے مطابق ہیکل سلیمانی کو جس جگہ پر تعمیر کیا جانا ہے وہ عین وہی مقام ہے جہاں پر اس وقت مسجد اقصی موجود ہے، یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا صاف اور سیدھا سا مطلب مسجد اقصی کی شہادت ہے۔ اگر مسجد اقصی محض مسلمانوں کا مقدس مقام ہوتا تو ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوتی یا نہ ہوتی، مگر صہیونی اب تک اسے شہید کر چکے ہوتے۔ تاہم یہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کا مقدس ترین مقام بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صہیونیوں کو اس کی شہادت کے لیے باقاعدہ ماحول بنانا پڑ رہا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ 3rd ٹیمپل انہوں نے بنانا ہے
کہاں بنانا ہے؟ جہاں پہ مسجد اقصیٰ ہے. تو مسجد اقصیٰ کو گرا کے یہاں پہ تھرڈ ٹیمپل بنایا جائے گا، لیکن یہ ٹیمپل ہے مسجد اقصیٰ پہ. مسجد اقصیٰ کی جو ایکسکویشن ہے، اس کے زیر زمین کھدائی ہے، یہ بہت عرصے سے ہو رہی ہے. اس کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ویل ڈاکومنٹڈ رپورٹس ہیں اس بارے میں. تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو گرا دیا جائے. تحقیقات کے دوران ہمیں گزشتہ برس ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے قائم کردہ خصوصی ادارے دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اس اعلان اور سرخ بچیا کے متعلق تفصیلات کی بھی تصدیق ہو گئی کہ مکمل طور پر سرخ بچیا کی پیدائش اسرائیل میں ہوئی ہے، جس کے ساتھ ہی دنیا کے اختتام کا باب شروع ہو گیا ہے اور کائنات اپنی زندگی کے آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے. ادارے کا کہنا تھا کہ اب یروشلم میں تیسرے معبد کی تعمیر ہوگی، جس کے سامنے اس بچیا کی قربانی پیش کی جائے گی اور پھر مسیح یعنی دجال کا ظہور ہوگا. انسٹیٹیوٹ کے ماہرین ربیوں کے ہمراہ روز اس بچیا کا معائنہ کرتے ہیں. اگر صورتحال مطلوبہ شرائط کے مطابق رہی اور یہ بچیا کسی حادثے یا طبی موت کا شکار نہ ہوئی تو اس کی قربانی ایک مخصوص عمر میں مجوزہ ہیکل سلیمانی کے دروازے کے باہر کی جائے گی، جو ممکنہ طور پر رواں برس ہو سکتی ہے. قربانی کے بعد بچیا کے گوشت کے ٹکڑے، کھال، خون، چربی اور گوبر سب کو خوشبودار لکڑیوں میں جلایا جائے گا. اس کی راکھ کو مطلوبہ شرائط رکھنے والے پانی میں ملا کر منتخب کاہنوں پر چھڑکا جائے گا تاکہ وہ ہیکل سلیمانی کے تمام علاقے میں جا سکیں اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی جا سکے. لیکن اس وقت صہیونی اپنے مذہب کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی پاکیزگی کے اس معیار پہ نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکیں. اس کے لیے ان کو پاکیزہ ہونا پڑے گا. اب پاکیزہ کیسے ہوں گے؟ ان کے مذہب کے مطابق یہ جو بچڑوں کی ایک کوالٹی میں نے بتائی ہے، ان بچڑوں کو ذبح کرنے کے بعد ان کو جلایا جائے گا اور ان کی راکھ پانی میں مکس کر کے ان سے پھر کچھ صہیونی ہوں گے جن کو پاکیزہ کیا جائے گا، اور پھر وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ جا کے وہاں پہ عبادت کر سکیں اور اپنا جو ٹیمپل ہے وہ بنا سکیں. اسرائیل میں اس ہیکل کی تعمیر کی تیاریاں بہت عرصے سے جاری ہیں، حتیٰ کہ تل ابیب کے ایک مضافاتی علاقے میں گلوکاروں کا ایک ایسا گروپ اس لمحے کی تیاری کر رہا ہے جب وہ یہودی ہیکل کی تباہی کے تقریباً 2000 سال بعد دوبارہ اس کی تعمیر پر خوشیاں منائیں گے. یہودیوں کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر 70ویں عیسوی میں دوسرے ہیکل کی تباہی تک 9 گائے کی قربانیاں دی جا چکی ہیں، اور اب 10ویں قربانی مسیح کے دور کا آغاز ہوگا. یوں یہودیوں کو تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے سرخ بچڑے سمیت سارے ہی اسباب مہیا ہو گئے ہیں، اور اب بس اس کے لیے مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے لیے مناسب موقع کا انتظار ہے. اس تناظر میں اگر غزہ کی موجودہ جنگ کو دیکھیں تو بہت سارے حیرت انگیز انکشافات ہوتے ہیں. یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ سوشل میڈیا پر اس عنوان پر گفتگو کا آغاز حماس کے کمانڈر ابو عبیدہ کے تذکرے سے شروع ہوا، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حماس کی طرف سے 7 اکتوبر کو کیے جانے والے حملے کی وجہ ہی ان سرخ گایوں کی موجودگی اور مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر تھی. اس حوالے سے ہمیں تحقیقات کے دوران اسرائیلی اخبار آل اسرائیل کی خبر ملی، جس میں اس حوالے سے تفصیلات بیان کی گئی ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ سرخ بچیا کے متعلق اس گفتگو کا تذکرہ معروف پاکستانی صحافی ڈاکٹر شاہد مسعود اپنی کتاب اینڈ آف ٹائم میں بھی کر چکے ہیں، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ غرض یہ کہ یہودی مسجد اقصیٰ کی شہادت اور اس کے مقام پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، لیکن تعمیر کا آغاز کرنے کے لیے انہیں خدا کی طرف سے اشارے کا انتظار ہے، اور وہ اشارہ سرخ گائے کی شکل میں ہوگا جسے ذبح کر کے جلائیں گے اور اس کی راکھ سے اسرائیل کے عوام کو پاک کیا جائے گا، جس سے ہیکل میں کوئی بھی ناپاک داخل نہ ہوگا. اگر اس کو شہید کر دیا جاتا ہے تو پھر مسلمان کیا کریں گے؟ خاموش رہنے کا آپشن نہیں بچے گا. اٹ کوڈ بی اے گلوبل آؤٹریج. یہ ایک اس کا اینڈ یہ ہے کہ مسلمان جو ایک گلوبل یعنی کہ صورتحال لوکل جھڑپوں سے سٹارٹ ہو کے بعد میں یہ گلوبل بن جائے،
जिसका दुनिया को बहुत नुकसान होगा। और इसका एक पहलू ये भी है कि शायद इसराइल फिर सफ़ा हस्ती से मिट जाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब मुसलमानों से आपकी जंग होगी तो इसराइल की तजारत भी सारी मुसलमान मुल्कों के ज़रिए होती है, उसकी जो इमदाद होती है वो भी मुसलमान मुल्कों के ज़रिए होती है। तो फिर अगर वो रुक जाती है तो इसराइल का गला घूंट जाता है, वो मुसलमान मुल्कों में घिरा हुआ है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये है कि मुसलमान हुक्मरान उसी बेगैरती का सबूत दें जिसका दे रहे हैं। मैं आमतौर पर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जब आप हज़ारों बच्चों की उनकी शहीद हुए जिस्मों पे आप देख रहे हैं कि उनको गलियों के कुत्ते भंभोड़ रहे हैं, तो फिर आप तहज़ीब को सस्पेंड करना पड़ता है। ये बेगैरती है जो हमारे हुक्मरान कर रहे हैं। दूसरा ये है कि फिर कुछ ऐसा हो जाए, और अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद मुसलमानों की हैसियत दुनिया में ज़ीरो रह जाती है। आप आर्गू कर सकते हैं कि इस वक्त कौन सी बड़ी अच्छी है, लेकिन इस वक्त एट लीस्ट कुछ ना कुछ हमारी रेलेवेंस रह जाती है। लेकिन अगर ये हो जाता है तो ये रेलेवेंस भी ख़त्म हो जाती है। कुछ लोग कह सकते हैं कि देखें ये कुछ फ्रिंज ग्रुप्स हैं, ये इसराइल की नेशनल पॉलिसी का तो हिस्सा नहीं है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसराइल की नेशनल पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। कुछ बड़े अल्ट्रा कुछ किस्म के एक्सट्रीम राइट विंग हैं, वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये थियोरी इस हवाले से डाउट में पड़ जाती है कि जैसे मैंने आगे कहा कि अमेरिकन कवानीन के मुताबिक तो ये एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकते थे। तो ये कैसे मुमकिन है कि कुछ सहूनी और कुछ ईसाई ग्रुप, प्राइवेट ग्रुप्स, वो कानून को उस लेवल पे मैनिपुलेट करें कि उनको पालतू जानवरों की कैटेगरी में डाल के यहाँ पे उनको ले आया जाए। कुछ ना कुछ तो इसमें हुकूमत का हिस्सा हो ही का, अदरवाइज़ तो ये हो ही नहीं सकता। फिर इतनी सीक्रेसी कैसे हो सकती है कि किसी को नहीं पता, उसकी कोई प्रोटेक्शन होगी, कोई उसकी हिफाजत होगी, तो ये गवर्नमेंट के बगैर मुमकिन नहीं है। तो ये भी अपनी जगह पे एक मसला है। फिर तीसरी चीज़ इसमें बहुत अहम ये है कि इसमें जो ईसाई शामिल हैं